ہمارے چینل مفتی معظم علی قادری کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ کوئی کتاب قرآن دے مقابلے دی نہیں۔ اے اللہ نے سانو شان عطا کیتی ہے جے اسی امتاں تے ساری امتاں دی سردار ہے، جڑا سانو شہید ملیا سارے شہیداں دا سردار ہے، جڑا قرآن ملیا ساریاں کتاباں دا سردار ہے، جڑا نبی ملیا سارے نبیاں دا سردار ہے۔ اے اللہ صرف سانو آخری امت نو ہی شان عطا فرمائی ہے۔ اور ایک بات مزید عرض کردہ جاواں، آج کل دے دنیاوی گلاں دیکھو نا، کوئی بھی مسئلہ بیان کرنا ہے نا تو او دے آستے دلیل قرآن حدیث چو چاہیے دی۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی فتوہ دینا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، کسی نو غلط کہنا ہے تو کم از کم ٹیک قرآن حدیث دی ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے ذہن نال فیصلے کرے تو دین کسی دے ذہن نال نہیں چل سکتا۔ عجب عجب گلاں، ایک بندہ ولیاں تے اعتراض کر رہا ہے، میں نے ایک بندہ ملیا، وہ کہنے لگا جی او تسی قبراں تے چادراں کیوں باندھے ہو؟ آ توجہ فرمانا ہوئی، تسی قبر ہے ادھے تے چادر کیوں ڈال دے ہو؟ دیکھو نا، ایک ذہنی دا سوال ہے، کوئی ادھے کول قرآن حدیث کی دلیل نہیں، فقط ایک سوال ہے۔ اور نعوذ باللہ ایک گستاخ ودے جائیں دی مرضی گل کر چڑھ دے نو کہنے لگا جی تو قبراں والےاں نو ٹھنڈ لگدی ہے تے چادراں پائیاں ہوندیاں نے۔ میں کہ یار ایک گل تو مینوں دس، ہے قرآن تے غلاف چاڑے ہوندا کہ قرآن نو ٹھنڈ لگدی ہے، قرآن تے غلاف کیوں چاڑے ہے؟ میں کہ اگر ہر چادر پان دا مطلب ہے یہ کہ اندرلے نو ٹھنڈ نہ لگے تے کعبے تے چادر کیوں پائی ہے؟ کعبے نو ٹھنڈ لگدی ہے۔ قرآن تے غلاف کیوں چڑھیا کہ قرآن نو ٹھنڈ لگدی ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، میں کہ دیکھنا، ایک اسلامی کتاباں 40 پئیاں ہون، ایک کتاب ہے جدے تے غلاف چڑھے ہے، اسی دوروں ویکھ کے آکھنا بھی اے قرآن ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کوئی ایک قرآن ہے جدے اتے کپڑا چڑھے ہے، اے دوجیاں کتاباں ورگا نہیں۔ اور اسی طرح تمام لوکاں دے گھر اسی طرح نے، لیکن جدے اتے پردہ وہ عام قرار نہیں۔ جس کتاب تے پردہ وہ کتاب اللہ، جس گھر تے پردہ پہ ہے وہ بیت اللہ، جڑی قبر تے پردہ پہ ہے وہ ولی اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہر معزز چیز تے کپڑا ضرور ہوندا ہے۔ اور آپ جڑی بات عرض کر رہے ہیں قرآن دے متعلق کہ یہ قرآن باقی کتاباں تو ہر طریقے نال ہی جدا ہے۔ میں دے شان نزول دے متعلق بات عرض کر لگا، جدو باقی کتاباں آئیاں نے نا تو وہ کتاباں اس طرح آئیاں نے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ آپ کو طور پہ آئیں، 40 دن عبادت کریں، 40 دن روزہ رکھیں، 40 راتیں عبادت کریں، تو میں آپ کو ایک کتاب عطا کروں گا۔ اگر ان 40 دن میں ایک دن بھی غیر حاضری ہوئی تو کتاب نہیں دوں گا، اگر ایک دن بھی روزہ ٹوٹا تو کتاب نہیں دوں گا۔ اب آپ 40 دن عبادت کی تھی، 40 دن مکمل ہوئے تو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت جبریل نے تورات تھما کے فرمایا اے کتاب ہے، اور جا کے موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ باقی چیک کر لو، حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور ملی تو کس طرح ملی؟ اللہ فرمایا اے جڑا تہاڈا محبت خانہ ہے، جڑی تہاڈی مسجد ہے جتے بیٹھ کے تسی عبادت کردے ہو، اس جگہ تے رہنا ہے تے عبادت کردے رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ اگر ایک لمحے بھی باہر نکلیا تو میں کتاب نہیں دینی۔ جتنی دیر اللہ فرمایا اتنی دیر عبادت کی تھی تو اللہ نے کتاب عطا فرما دی تھی۔ چلو اٹھ کے باہر دو۔ کوئی آپ ادھر توجہ فرما، ایک دفعہ بولو عقیدت نال سبحان اللہ۔
عرض کر رہے ہیں اللہ فرمایا اے داؤد جتنی دیر میں کہوں اتنی دیر بیٹھ کے عبادت کرنی ہے اور باہر نہیں نکلنا، اگر باہر نکلے تو میں کتاب نہیں دوں گا۔ جدو واری آئی عیسیٰ علیہ السلام دی تو کتاب ایک دفعہ آ گئی، لیکن جدو قرآن آؤ لگانا تو جبریل عرض کی تھی یا اللہ قرآن دے تیرے نبی نو دیا ماں۔ فرمایا جے اے بھی انجی ٹور گیا تے باقی نبیاں تے میرے نبی جو فرق کی رہ جائے گا۔ فرمایا اگر ایک قرآن بھی اسی طرح چلا گیا جی میں باقی کتاباں گئیاں نے تو اس نبیاں چور میرے نبی فرق کی رہ جائے گا۔ فرمایا انہاں نو تے قید کیتا سی کہ اس جگہ تے رہیں گا تے کتاب دیاں گے، ایتھے نہ رہا تے کتاب نہ دیاں گے، لیکن فرمایا قرآن سینج نازل نہیں کرنا۔ یا اللہ قرآن کی میں نازل کرنا ہے؟ فرمایا جے نبی غارج ہویا تو قرآن غارج جائے گا، نبی غارج ہویا قرآن غارج جائے گا، نبی بدرج ہویا قرآن بدرج جائے گا، نبی احد ہویا قرآن احد جائے گا، نبی خندق یا انہینج ہویا قرآن بھی خندق اور انہینج جائے گا، نبی مکے ہویا قرآن مکے جائے گا، نبی مدینے ہویا قرآن مدینے جائے گا۔ یہ تو بڑیاں بڑیاں گلاں سن۔ اللہ فرمایا نبی کارچ ہویا قرآن کارچ جائے گا، نبی بازارچ ہویا قرآن بازارچ جائے گا، اور اگر نبی غارچ ہویا تو قرآن بھی غارچ جا کے نازل ہوئے گا۔ فرمایا ایسا اس طرح نازل نہیں کرنا جی میں باقی کتاباں نازل کیتیاں نے، انہوں وقتاً فوقتاً نازل کرنا ہے۔ اور ایک لمبے عرصے دے اندر 23 سال دے عرصے قرآن نازل ہویا، اور قرآن نازل کس طرح ہویا؟ اہل ذوق دی نظر ایک جملہ تو جو فرمانا محبوب ایک دن جڑیاں پچھلیاں کتاباں نے نا انہاں چ واقعات سن، شریعتی باتاں سن یا حضور دی شان سی، لیکن جدو ایک قرآن آیا نا تو چیک کرنا قرآن نازل کنج ہوندا رہا۔ ایک دن آقا علیہ السلام تیل نہ لگے، این کر کے شیشی تیل دی زیتون دی این کر کے تلی تے رکھی۔ اللہ فرمایا والتین والزیتون، یا اللہ کی یہ فرمایا اے ہوئی قرآن ہے۔ جتنی آپ دی عقیدت بن دی ہے نا اتنی عقیدت نال بولو سبحان اللہ۔ کہ گل صرف ذوق آلیا نالے چیک کرنا۔ محبوب زیتون دا تیل لگا رہے، اللہ کہندہ ہے والتین والزیتون، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ یہ نبی انکر کے اسمان الوے کے اللہ فرمایا والضحیٰ، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ اس نبی زلفہ لہرائیاں، اللہ فرمایا واللیل اذا سجا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ آپ کی توجہ ہے اس نبی نے ایک دن چادر لی اور لیٹ گئے، اللہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ اور سننا اس نبی نے مکے میں قدم رکھا تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور قسم کیوں اٹھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، کیونکہ میرا محبوب مکے میں قدم رکھ رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ جتنا دل منے اتنا عقیدت نال بول لینا اے نبی چلے، اللہ فرمایا ون نجمی اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی یہ کتنا پیارا چلتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ تو جو فرمایا نبی شعر کرے، اللہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ اگر نبی شادی کرے، شادی دے موقع تے ایک مالا گالج پہنے، اللہ فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا اللہ کی یہ فرمایا اے ہوئی قرآن ہے۔ بھئی جتے آپ بول دیو میں اس تو اگلی گل عرض کر دیا، قرآن سارے دا سارا آئے ینجے صحابہ چ بے کے حضور گل پہ کر دینے، این کر کے بیعت کر دیا، صحابہ دے ہتھاں تے ہاتھ رکھیا، اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے نا یہ محمد کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا اپنا ہاتھ ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ اگر 22 کافر تلواراں لے کے نبی دے گھر وڑ جان کہ آج اسا نبی نو قتل کرنا ہے، اللہ فرمائے محبوب مٹی پکڑ انج کر کے سوٹ ساریاں دے سراں چ پا کے نکل جا۔ حضور انج مٹی پکڑی،
انج تو چھٹی اللہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب جب وہ مٹی پھینک رہے تھے تو وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ آپ کا رب مٹی پھینک رہا تھا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی قرآن ہے۔ یا اللہ یہ کیا آواز ہے؟ یہی قرآن ہے۔ تو پھر بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرات جی وقار، قرآن اسی طرح نازل ہوتا رہا، جویں جویں دنیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کم کر دے گئے، کوئی عمل کر دے گئے، قرآن اسی ترتیب نال نازل ہوتا رہا۔ لیکن میں الحمدللہ مسلک اہل سنت نال میرا تعلق ہے، اسی وہ بندے ہی نہیں جڑے نماز دی قدر کریے پر نمازی دی نہیں، تے جڑا انج دا ہوئے وہ ساڈے چوں نہیں۔ وہ سبحان اللہ چنگی گل جائے، ایک بندہ کے روزے دی بڑی شان ہے کہ روزے داران دے اتے ڈھا کے چڑھے آ رہے، وہ کی روزے دی شان پہ مان دے۔ اسی اہل سنت و لوگ ہی نہیں جڑے روزے نو منیے تے روزہ دار نو نہ منیے، نماز دی قدر کریے تے نمازی دی نہ کریے، حج نو عبادت سمجھیے پر حاجی نو ٹکے دا نہ سمجھیے، اسی وہ لوگ ہی نہیں جڑے اللہ نو منیے تے اللہ والیاں نو نہ منیے، اسی وہ بندے ہی نہیں جڑے قرآن نو منیے تے قاری دی قدر نہ کریے۔ لیکن میں کسی عام قاری دی بات نہیں کرتا، 5 قاریاں دا ایک ایک واقعہ سنانا اور دسنا ہے قرآن صدیق اکبر پڑھیا تے تلاوت کس طرح فرماندے ہوندے سن، ایک قرآن حضرت عمر فاروق پڑھیا تو آپ تلاوت کس طرح فرماندے سن، ایک قرآن حضرت عثمان غنی پڑھیا تو کس طرح پڑھیا، ایک قرآن مولا علی پڑھیا تو کیویں پڑھیا، کربلا دے ٹبے تے ایک قرآن حسین پڑھیا تے تلاوت آپ کیویں فرما رہے سن۔ بس آخری 5 قاریاں دا واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہنا، تو پہلے قاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شارندہ سارے یار نبی دے سونے پر نہیں کوئی چارہ ورگا، نہیں اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی اینا جیدارہ ورگا، آزم شان صدیق دی کی پوچھنا اکو یار ہزارہ ورگا۔ وہ عظیم نبی کا دوست سیدنا صدیق اکبر، میں روایت پڑھی ہے جدو حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھ دے سن تو اتنے درد برے لہجے قرآن پڑھ دے سن کہ بیویاں گھراں دا کم چھڑ کے صدیق دا قرآن سنن لگ پیندیاں سن، اور اتنے درد برے لہجے مکہ و مدینہ دی گلیاں چل دے قرآن پڑھ دے سن، راوی آندا جس گلی چ بچے کھیڑ رہے ہوندے سن اگر صدیق کو تو قرآن پڑھدا گزر جاندا سی نا تو بچے کھیڑ چھڑ کے صدیق دا قرآن سن دے رہندے سن۔ اس قدر کمال انداز قرآن پڑھیا۔ ایک دن صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حاضر ہے اور عرض کیتی اللہ دے رسول صدیق نو منع کرو انج قرآن نہ پڑھے۔ صحابہ وہ کیوں؟ فرمایا جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو ہماری بیویاں گھروں کے کام چھوڑ کے اس کا قرآن سنتی رہتی ہے، اور جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے بچے سارا کچھ چھوڑ کے اس کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی اللہ کے رسول قسم بخدا جب صدیق قرآن پڑھا ہوتا ہے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی اس وقت روح کہاں پر ہے اور میرا جسم کہاں پہ کام کر رہا ہے۔ وہ اس انداز سے سیدنا صدیق اکبر قرآن پڑھا کرتے۔ اور دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کرنا آپ نے تو کلمہ ہی قرآن سن کے پڑھا تھا۔ دیکھیں نا کلمہ بندہ کسی وجہ سے ہی پڑھتا ہے نا، کسی بندے نے معجزہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا، کسی کو تبلیغ کی تو کلمہ پڑھ لیا، کوئی وجہ بنتی ہے نا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کی وجہ جو بنی تھی وہ اللہ کا قرآن تھا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ میں آج نبی کو قتل کر دوں گا، راستے ایک صحابی ملے انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہا ہے؟ میں مسلمانہ دے نبی نو قتل کرن جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو کیا کیوں؟ اے انہاں نواں دین لے آندا ہے۔ تو کیا اگر تو قتل ہی کرنا ہے تو پہلا اپنی ہمشیرہ دے گھر جا، تیری بہن بھی اس نبی دا کلمہ پڑھ دے۔
اپنے بہنوئی دا پتہ کر، تیرے بہنوئی بھی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر فرماندے نے میں جدو ہمشیرہ دے گھر وچ گیا نا تو میں دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر قرآن دی آواز آ رہی سی۔ آپ فرماندے نے جدو میں نال کان لایا نا تو آواز آ رہی سی طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی۔ آپ فرمایا میں سارا کچھ بھول گیا، جدو نہ کنڈی کھولی نا میں کیوں مینوں بھی سناؤ جو پڑھن دے سو، مینوں بھی سناؤ جو پڑھے سو۔ تو آپ فرماندے نے میری ہمشیرہ کہنے لگی عمر نہیں، قرآن پاک کافر پلیت ہے اور ساڑھے قرآن دا ایک قاعدہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو کہا میں کیوں؟ کہا انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرک سارے پلیت ہیں۔ تو کہا پھر اچھا یہ بات ہے تو تم سنو، تم بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، میں تمہیں یہی کہنے آیا تھا۔ تو یہ گل کی تھی نا کہ آپ بھی کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، تو حضرت عمر کی بہن نے کہا تو ترش رو ہو کر مجھے ایذائیں ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جو ترشی اتار دے۔ کہا آپ سے جو نشہ عشق مصطفیٰ کا ہمیں چڑھ گیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت یہ نشہ نہیں اتار سکتی۔ فرمایا اگر کلمہ نہ چھوڑا تو میں تمہیں ماروں گا۔ تو بہن نے کہا جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے، تو اپنا زور لگانا چاہتا ہے تو لگا۔ حضرت عمر نے غصے میں آ کر ہمشیرہ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو شاعر کہتا ہے بہن نے کہا عمر اگر مجھے تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے اور بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، میں نام احمد سے باز ہرگز رہ نہیں سکتی، یہ بت جھوٹے ہیں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتی۔ ایک شاعر نے کہا تھا دلان دے سودے ہو جاندے، ہاں دلان دے سودے ہو جاندے جدو دلدار مل جائے، تے سر دینا ہی پیندا ہے جدو سردار مل جائے۔ کیا عمر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ چھوڑوں؟ اپنی بہن سے ہٹے بہنوئی کی طرف ہو گیا۔ انہیں بھی بہت غصے سے کہا کلمہ چھوڑو، انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں وہ جو قرآن سنا ہوا تھا اس نے اتنا میرے دل پہ اثر کیا کہ پھر ایک شاعر کہتا ہے عمر آکھ دا بہن بنو جڑے نو مینو وچ دربار دے لے چلو، عمر آگ دا بہن بنو جڑے نو مینو وچ دربار دے لے چلو، جتے حق دے سودے تل دے نے مینو اس بازار چ لے چلو، متا عمر دی عمر برباد جاوے جتے عمر سوار دے لے چلو۔ آپ نے یہ گل جدو کیتی نا تو اپنی بہن اور بہنوئی دے نال او تلوار تو ہاتھ چ نہ چونکہ قتل کرن دے ارادے جائے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار الجارے نے باہر کھڑے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ ادھر جب یہ بات مولا علی نے سنی تو فرمایا پریشان نہ ہو، اگر عمر ادھر ہے تو علی ادھر کھڑا ہے، اگر عمر نیک ارادے سے آیا تو کلمہ پڑھ جائے گا، اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر علی سے ٹکر لینا ہوگی۔ حضور علی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جذباتی نہ ہو، آج عمر آیا نہیں عمر کو بلایا گیا ہے۔ یہ تو میں نے رات کو دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ عمر ہمیں عطا فرما دے۔ یار کہتا ہے نکلی جو تیرے منہ سے وہ دعا ہو کے رہی، جو حضور نے کہا ہے پھر وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ کہا عمر آیا نہیں، عمر کو میں نے بلایا ہے۔ حضرات ذی وقار جو ہی حضرت عمر آئے نا، جب حضور کو دیکھا تو تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور حضور کے قدموں پہ گر پڑے اور قدموں پہ سر رکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جب یہ بات کی تو صحابہ نے ایک نعرہ تکبیر وہاں پہ بلند کیا، تمام صحابہ نے اللہ اکبر کا جواب دیا۔ حضرت عمر جو ہی اسلام میں داخل ہوئے تو پہلی نیکی عمر کی یہ کبھی بھی بھولنی نہیں چاہیے، اس وقت تک ہمارے مسلمان برتن میں منہ رکھ کے اذان پڑھتے تھے تاکہ آواز باہر نہ نکلے، باہر کافر ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ جو اذان ہم دیتے ہیں یہ سچی نہیں ہے؟ ہر بندے دے واسطے کھیڑ نہیں بولنا، روزے بولو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، آپ بولو اکیلے۔
عرض کی اللہ کے رسول یہ کلمات سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچ ہے۔ فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ فرمایا کیا اللہ سچا ہے نہیں؟ فرمایا ہے۔ تو فرمایا پھر آج کے بعد برتن میں منہ دے کے نہیں، باہر کعبے میں کھڑے ہو کر اذان پڑھی جائے گی۔ وقت گزر گیا جب چھپ چھپ کے اذانیں ہوتی تھی، ادھر مؤذن کو کھڑا کیا اذان پڑھو، اور ادھر حضرت عمر نے تلوار نکالی اور نکال کے فرمایا یہ اذان ہو رہی ہے، جو چاہتا ہے نا میرے بچے یتیم ہو جائے آئے پھر وہ اذان بند کروا لے، جو سمجھتا ہے نا میری بیوی آج بیوہ ہو جائے خیر ہے آئے پھر وہ ہماری اذان بند کروائے۔ وہ سارا مکہ کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا یار یہ تو وہ عمر ہے جو حضور کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اب یہ نام محمد پہ جان قربان کیوں کر رہا ہے؟ شاعر کہا وہ حسین اتنے تھے کہ تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چن شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے، جیو کنڈ مکھڑے تو چاوے، نین نشیلے مست رسیلے اکھی سونا کجل سہاوے، تے جیو جاوے سیر چمنو سارا گلشن سیس نواوے، تے جیو پاوے ہاتھ پلا ہاتھ پھلا تو ود جاوے، تے جیو کھولے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو نظر کتے نہ جی وقار وہ حسین اتنے تھے جب دیکھا تو جان کا سودا کر دیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس قرآن نے حضرت عمر پر اثر کس طرح کیا ہوا تھا۔ آپ تیسرے صحابی حضرت عثمان کی بات کرتے ہیں، تو میں ان کی شان میں مختصر ایک بات کہتا ہوں، آپ کو جب شہید کیا گیا نا تو آپ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سمجھے نہیں۔ آپ قرآن کی سورہ بقرہ کی یہ آیات پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ آپ کی شہادت ہوگی، اور جو آپ کو ضرب لگی آپ کا خون قرآن پہ گرا تھا۔ اب دیکھیے نا جس شہید کا خون جہاں پہ گرے نبی نے فرمایا ہے وہ جگہ قیامت والے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ شہید ہے۔ دیکھیں نا ایک بندہ ایکسیڈنٹ سے مارا گیا، اچانک موت، شہادت کی موت ہے، تو اب اگر وہ گجرانوالہ میں مرا ہے تو گجرانوالہ کی زمین اٹھ کے کہے گی یا اللہ یہ شہید ہے۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مرا ہے تو یہ بھی شہادت ہے، تو پانی گواہی دے گا یا اللہ یہ شہید ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کشمیر کے بارڈر پہ مرے تو وہ کشمیر کی جگہ گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ شہید ہے۔ تو کیسا پیارا منظر ہوگا جب قیامت میں یہ شہید ختم ہوں گے نا، پھر بدر کا میدان اٹھ کے کہے گا یا اللہ یہ شہید ہے۔ کچھ شہید ہوں گے کہ گواہی بدر کا میدان دے گا اور بدر کا میدان کہے گا یا اللہ یہ شہید ہے، کچھ کی گواہی احد دے گا، احد کا میدان کہے گا یا اللہ یہ بھی شہید ہے، کہیں گواہی کربلا کا میدان دے گا کہ یا اللہ یہ شہید ہے، اور جب حضرت عثمان آئیں گے تو گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ یا اللہ یہ شہید ہے، کیونکہ کوئی شہید ہویا تو دا خون بدر دے میدان تے ڈگا، کوئی شہید ہویا اور دا خون خندق دے میدان تے ڈگا، کسی شہید دا خون احد دے میدان ڈگا، تو کسی شہید دا خون کربلا دے میدان تے ڈگا۔ عثمان و شہید ہوئے نے تو خون اللہ دے قرآن دے پہ ڈگدا سے، اور قیامت والے دن کوئی ذاکر بولے یا نہ بولے، کوئی مولوی بولے یا نہ بولے، قرآن اٹھ کے ضرور کہے گا یا اللہ یہ عثمان تیرا شہید ہے، اس پر میں تیری کتاب قرآن گواہی دینے کے لیے آئی۔ اور میں یہ بات ذرا جلدی ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت کلوز ہے۔ اب چوتھے قاری کی بات کر لیں، مولا علی المرتضیٰ کی۔ جب علی کا نام آئے نا تو اونچا اس لیے بھی بولا کرو کہ یہ پورے پاکستان میں ہم ہی ہیں جو اہل سنت میں رہ کے اہل بیت کی عزت پہ پیرا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی علی کا نام آئے تو ایسے ہی بولا کرو۔ ہم تو شروع سے کہتے آئے ہیں علی شیر خدا اتے شہادت ناز کر دیئے، علی شیر خدا اتے شہادت ناز کر دیئے، فخر اسلام کردہ ہے عبادت ناز کر دیئے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی منکر کانپ جاتا ہے۔
تسی جدو مرضی جتھے مرضی مولا علی دا نام لے لو، منکر نو یہ نا ہضم نہیں ہو سکتا کہ آ کے پھر مولوی صاحب تو آپ یہ علی علی کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں. میں کہا جی آپ سچ کہتے ہیں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ سچ کہتے ہیں. جو فتویٰ آپ سے لگتا ہے لگا لو. میں وہ بیان سن رہا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا، یہ ہمارے اہل سنت کے بڑے جید عالم دین ہیں. آپ سے کہا کہ جی آپ لوگ آپ کو شیعہ کہتے ہیں، آپ زیادہ علی علی کرتے ہیں. فرمایا یہ شیعہ تو چھوٹا سا الزام ہے، میں کہتا ہوں کاش کو اس کے حیدر میں مجھے ہندو کہہ دیں، کاش کو اس کے حیدر میں مجھے عیسائی کہہ دے، کاش کچھ اس کے حیدر میں مجھے سکھ کہہ دے. فرمایا ہمیں وہ الزام بھی چھوٹے لگنے ہیں. یہ تو مولا کشت میں ترقی ہو رہی ہے کہ پہلے لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، پھر شیعہ سمجھنے لگے، پھر کافر کہنے لگے. فرمایا یہ ساری منزل محبت علی کی ہے. اور جو کہے نا جی ہم بھی مانتے ہیں تو ہماری طرح ہی اتنا ذکر کیا کرو جتنا ہم کرتے ہیں. تو آپ سنیں وہ محسن نقوی صاحب فرما گئے تھے، کہا تجھ میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے. یہ تم میں اور ہم میں فرق ہے جو رہے گا. ہاں تجھ میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے محسن، تیرا کچھ کچھ علی ہے. آپ سنو علی قرآن کس طرح پڑھتے تھے. یہ میں نے کئی جگہ سے روایت پڑھی ہے، لیکن میں ایک جید عالم کا ساتھ حوالہ دیتا ہوں، مفتی خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. وہ وقت کا عظیم عاشق رسول ایک دن خطاب فرما رہے تھے مفتی خادم صاحب. استاذ مولا علی کی شان بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں علی تے او جڑا گھوڑے دی ایک رکاب وچ پیر رکھ لیندا سی نا، جدوں دوجی چ رکھن تو پہلا سارا قرآن پڑھ چھڑدا سی. اور چیک کرو کوئی کائنات آئندہ مائدہ لال کسے نہیں جمیا، وہ گھوڑے تے ایک پیر رکھ لیا ہوئے تے پھر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے سارے دا سارا قرآن ختم کر دیندے سن دوجا پیر رکھن تو پہلا. اور ایک اور بات سنو، مولا علی جتھے بھی ہوندے سن قرآن ہی پڑھتے رہندے سن. یہ مطلب ہے جو علی آلہ ہے وہ قرآن نال محبت کرے گا. مولا علی جب جنگ لڑتے ہوندے سن تو راوی آندے نے اوتھے بھی قرآن پڑھے ہوندے سن. آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر بھی قرآن پڑھے ہوندے سن. اور کسی علی نو منن والی یہ گل کہی سی، انہیں کہا صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، وظیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی عبادت چاہے لاکھ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا. مولا علی ہر جگہ قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. اتنا قرآن پڑھا کہ ایک دن نبی نے دیکھ کے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. فرمایا لیکن جب یہ میرا علی میدان محشر میں آئے گا علی قرآن کے ساتھ آئے گا، قرآن علی کے ساتھ آئے گا. یہ اس طرح کی محبت تھی مولا علی کو قرآن سے، اور قرآن کو اس طرح کی محبت تھی مولا علی کی ذات سے. اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. آج دیکھیے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو صبح قرآن پڑھتے ہیں، جن کے جامعہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جن کے بچے پورا پورا دن قرآن پڑھتے ہیں، لیکن انہیں علی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. ان کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. فائدہ کن کو ملے گا؟ جن کے بچے جن کے گھروں میں پورا پورا دن قرآن پڑھا جائے، قرآن سے دلیل و دلائل دے، مگر وہ مولا علی کے خلاف ہوں، خدا کی قسم انہیں قرآن پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری نظر میں ڈالتا ہوں شیعہ قوم کی جانب، فقہ جعفریہ کی جانب. یہ جو پورا دن علی علی کریں مگر قرآن پہ شک کریں، قرآن کو غلط کہیں، قرآن کے بارے میں بہوتا باتیں کریں، خدا کی قسم انہیں علی علی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو قرآن پہ شک کرے، جو قرآن کو غلط کہے، جو قرآن کو عیبدار کہے، جو قرآن میں ریپ کرے، اس کے علی علی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جو علی کو مانے اور ایسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، قرآن کو بھی مانے تو ایسے مانے جیسے قرآن کو ماننے کا حق ہے.
علی قرآن کے بغیر فائدہ نہیں دے گا، قرآن علی کے بغیر فائدہ نہیں دے گا۔ اگر صراط مستقیم پہ آنا ہے تو ان دونوں کو پکڑنا ہوگا۔ اگر قرآن کا پلہ چھوڑو پھر بھی گمراہ، اگر علی کا پلہ چھوڑو پھر بھی گمراہ۔ راہ ہدایت پہ آنا ہے تو پھر ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو قرآن کو بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کی ذات کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی مولا علی اور قرآن کی۔ اب آخری بات اس قاری کی کریں جس نے کربلا میں قرآن پڑھا تھا۔ ہائے ہائے، چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشتے نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نیزے کی نوک پر جس نے تھا سنایا کلام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ یہ ایسا قرآن پڑھا ہے کہ قرآن آج تک ڈھونڈ رہا ہے کہ کاش پھر کوئی ایسا قاری ملے۔ حسین تو وہ ذات ہے جس نے نماز پڑھی تو ایک شاعر نے کہا آج پھر حق پر جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی، 1400 سال سے انتظار میں ہے نماز کہ آج پھر مجھے حسین کی طرح ادا کرے کوئی۔ میرے امام نے ایسی عبادت کی جس کی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی۔ کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور میں نے گال دسو جو کوئی 5 منٹ اتنے ہو گئے تو خیر سے لئیے۔ کوئی لوگ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، پابندی کرنی بھی چاہیے، لیکن رمضان میں اگر 5-10 منٹ مسجد میں زیادہ گزر گئے تو پھر روز روز رمضان نہیں آنا۔ اور پتہ نہیں شاید یہ جمعہ آخری جمعہ اور رمضان کا، اگر روزے 30 ہوئے تو اگلا جمعہ ہوگا، نہیں تو یہ جمعہ الوداع ہے۔ تو میں آخری بات کرنے لگا ہوں امام حسین کی۔ اگر کوئی سوچے یار یہ جو بھی بات کرے درمیان میں پانچتن پاک کو لازمی لے آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہر بات میں پانچتن پاک ہے، یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ ہر بات میں پانچتن پاک ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ سچ ہے جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گالو زیدی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو دی مردہ۔ جڑا بندہ جدا عاشق ہوئے نا او دا دل کردہ ہو دی ذکر ہوندہ رہے۔ تو اسی ایک حیدر دا نعرہ مارو، میں امام پاک دا ذکر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ بھائی آواز بلند نعرہ لگا ہے حیدر۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا حیدر کا، مجھے تو اس نے سکون دے دیا ہے۔ علی کے دشمن سے لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حیدر کام ہی ایسا ہے جب کرتے ہیں ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، منافقوں کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے۔ جڑا گوڑ دیتے ہیں مرد ہے انہوں زہر دین دی لوڑ نہیں۔ اب تو جو فرمانا یہ آخری بات کربلا کے عظیم کاری کی کرنے لگا ہوں۔ میرے امام جب میدان کربلا میں آئے، یزیدی فوج کے سامنے کھڑے تھے تو کھڑے ہو کے فرمایا ظالموں، تم نے میرا اکبر بھی مار ڈالا، تم نے میرا اصغر بھی مار ڈالا، تم نے ہمارا عباس بھی شہید کر دیا، تم نے ہماری قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیے، تم نے ہمارے اون و محمد کا بچپن چھین لیا، تو اب میں علی کا بیٹا آ گیا ہوں۔ سوچ کے بول لڑا، ہر گل ہر بندے آستے نہیں، ہر بندہ ہر گل آستے نہیں۔ فرمایا اب میں علی کا بیٹا آ گیا ہوں۔ تلوار باہر نکال کے فرمایا ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے۔ فرمایا ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے، لڑنا تو بہت دور ہے بس ہل کے دکھائے۔ جتنی گل سمجھے چاہے اتنا بول دینا۔ فرمایا ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے، لڑنا تو بہت دور ہے بس ہل کے دکھائے، ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ لڑنا تو بہت دور ہے، میں بس وضاحت نہیں کرتا وقت نہیں، لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے۔ فرمایا مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دو اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ یا علی یا فرمایا اب کسی میں ہمت ہے تو سامنے آئے۔
یہ میدان کربلا گواہ ہے، کوئی سامنے نہیں آیا۔ میرے مولا بڑی دیر کہتے رہے، فرمایا آیا کوئی تو آئے سامنے؟ جب کوئی نہیں نہ آیا تو خود ہی حملہ کر دیا۔ خدا کی قسم شاعر کہتا ہے وہ جب لڑ رہے تھے نا، ایسے لگتا تھا جیسے ایک طرف عورتیں کھڑی ہیں، مرد ایک طرف ہی کھڑا ہے۔ اور جیسے ران سمجھ دے نا، زنانیاں نو کہنے رنا۔ ایک شاعر نے شعر لکھا ہے، جب ران میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی۔ ہائے ہائے، وہ لڑائی اکیلے حسین کی لڑائی نہ تھی۔ یہ جب حسین گئے تھے تو آپ بتا گئے تھے یہ کس کس کی لڑائی ہے۔ جب سر پہ امامہ رکھنا تھا تو نبی کا امامہ رکھ لیا، ہاتھ میں تلوار پکڑنی تھی تو باب علی کی پکڑ لی، کوئی اوپر پرنا رکھنا تھا تو ماں کا دوپٹہ اوپر رکھ لیا۔ پھر ہوا کیا، جب ران میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی، بچ بچ گئی صفوں پہ صفے وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرح سے ادھر آئی وہاں چلی، دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی، اور مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا، جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا۔ پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی، اللہ کا غضب تھا لڑائی حسین۔ جب وہ امام کی تلوار چلی نا تو وہ یزیدی ایسے کٹ رہے تھے جیسے کوئی سبزی کٹی جا رہی ہے، اور صفیں آگے نکل رہی تھی۔ اب غلط بات ہے کہ کوئی یزیدی طاقت میں میرے امام سے زیادہ تھا۔ شمر کہنے لگا یہ جو حسین ہے نا، یہ ہم سے نہیں مارا جا سکتا، اگر اس کو گھوڑے سے اتارنا ہے تو ایک کام کرو۔ اب فوجی کہنے لگے کیا کریں؟ کہا تم اذان پڑھو، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ فرمایا تم اذان پڑھو، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ ادھر جب اذان ہوئی تو سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا اب تک بابا علی کی سنت ادا کر رہے تھے، اب مسلح پہ آؤ، ماں کی سنت ادا کرو۔ تب تک تو بابا علی کے طریقے پہ چل رہے تھے، اب ماں فاطمہ کے طریقے پہ چلو۔ ابھی تلوار ہاتھ میں تھی، آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس شمر کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، بس کر حسین بس میرے دلگیر مرحبا، آئی ندائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں صف بندی ہے امامت کا وقت ہے، جنت میں صف بندی ہے امامت کا وقت ہے، رکھ لی نیام میں شہ والا نے ذوالفقار، وہ غال باندھے آئے تمادار 10,000، وہ بے شمار وار تھے اور یہ تھا ایک حسین، وہ سینکڑوں پیغام اجل اور ایک حسین۔ میرے امام یکدم تلوار نیام میں رکھی اور گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ جب گھوڑے سے نیچے آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے ایسا منظر ہے، زخموں سے چور چور تھا سب جس میں نازنی۔ یزیدی بھی کہتے رہے یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، گرد سے اٹا ہوا لباس ہے کٹا ہوا، پھر بھی ہزار دشمنوں کے سامنے یہ بالکل ہے ڈٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ میرے امام میدان کربلا میں کھڑے ہو گئے، جب نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کیا تو زخم اتنے لگ چکے تھے، وہ راوی نے لکھا ہے مورخ نے، جب میرے امام کھڑے ہوئے تو گر گئے، قبلہ سیدھا نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اللہ کے شیر کا بیٹا پھر اٹھا، دوبارہ نماز کے لیے اٹھا، تو پھر جب کھڑے ہوئے تو اتنے زخم تھے دوسری طرف گر گئے، جب تیسری مرتبہ اٹھے تو گرے نہیں، لیکن سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہے تھے۔ کبھی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے منہ اس طرف ہو جاتا تھا، اور کبھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے منہ اس طرف ہو جاتا تھا۔ پوری تقریر کی جان ہے یہ جملہ، ندا ایک آئی غیب سے، آواز آئی حسین تو نے مکے میں نمازیں پڑھی، تو نے دیکھا قبلہ کدھر ہے، تو نے مدینے میں نمازیں پڑھی، تو نے دیکھا قبلہ کدھر ہے، تو نے حشر میں، تو نے جنگل میں نمازیں پڑھی، تو نے دیکھا قبلہ کدھر ہے، تو نے سفر میں نمازیں پڑھی، تو نے دیکھا قبلہ کدھر ہے، تو نے حضر میں نمازیں پڑھی، تو نے دیکھا قبلہ کدھر ہے، تو نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، تو دیکھتا رہا قبلہ کدھر ہے۔ حسین تیرا رب کہہ رہا ہے
جلدی کر آج سجدہ کرتے. پہلے تو دیکھتا تھا کہ قبلہ کدھر ہے, آج قبلہ دیکھے گا کہ حسین کا منہ کس طرف ہے. فرمایا پہلے تو دیکھتا رہا قبلہ کدھر ہے, اب قبلہ دیکھے گا حسین کا منہ کس طرف ہے. میرے امام نے جب نماز شروع کی وہ یزیدی تلواریں لے کر آئے. فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں, حسین یہی درستے رہا ہے کہ نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. میرے امام نے وہاں پر ایک نماز پڑھی. جب حالت نماز میرا امام سجدے میں گیا تو شمر لائن آیا, اس نے خنجر سے 1 2 3 4 بار کرتا رہا. جب 13 بار خنجر کے ہوئے اس کے منہ سے آ نکلی. میرے امام نے فرمایا شمر تھک گیا ہے تو پانی پی لے, یزیدی نہیں میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں. میں تھک گیا ہے تو پانی پی لے. اب اس غصے میں شمر نے ایک بار کیا, وہ سارا علیحدہ دھڑ علیحدہ. تقریر کے آخری جملے آخری بات, جب سر دھڑ سے علیحدہ ہوا تو انہوں نے کہا نعرہ تکبیر. اب جواب نہ دینا کوئی بندہ, کہنے لگے نعرہ تکبیر. اب دیکھے کیا انہوں نے کیا ہے, حسین کا سر اتارا ہے اور کر کیا رہے ہیں نعرہ تکبیر. کا مطلب ہے ہر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا نعرے مارن والا, ہر نمازی ٹھیک نہیں. جڑا نماز پڑھ کے امامہ دے خلاف کوئے اونج دے یزیدی ہے. اور میری بات نہیں, اقبال ایک شعر لکھے آندہ, اقبال دا شعر ہے. اقبال آندہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا سر حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ. میں کہا یہ کس طرح ہو رہا ہے, ادھر یہ نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں اور ادھر امام کو سر کاٹ رہے ہیں. آپ دیکھیے ہوا کیا, جب سر دھڑ سے علیحدہ ہو گیا انہوں نے نعرہ مارا خوشی میں, اور نعرہ مار کے کہنے لگے حسین مر گیا, حسین مر گیا, حسین مر گیا. ابھی یہ کہہ رہے تھے, جب نیزے کی نوک پہ اس طرح سر بلند کیا تو قرآن پڑھنے لگے. ارے وہ قرآن نہیں پڑھے تھے, یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا حسین مر گیا, انہیں بتا رہے تھے حسین نہیں مرا, تم مر گئے ہو. دیکھو میں نیزے کی نوک پہ بتا رہا ہوں, حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین قیامت تک زندہ باد رہے. حسین نے مرا, نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ زیاد کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے اب بھی پرچم حسین کا. کچھ بھی یزیدیت کا باقی نہیں رہا. اور یہ میں تمہیں بات بتا دوں, یہ دل کی تختیوں پہ بات لکھ کے لے جاؤ, فقیر کا جملہ, پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ کہنے کی فرصت ملے یا نہ ملے. یزید کو گالیاں دینے سے بہتر ہے, یزید کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے, یزید پہ ہر وقت لعنت کرنے سے بہتر ہے حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, حسینی مشن پہ کھڑے ہو جاؤ, حسینی کردار ادا کرو. اور یزید کو گالیاں نکالنے سے بہتر ہے اٹھو اور وقت کے یزیدوں کو نشت و نبود کر کے رکھ دیا جائے. بس یہ اس تمام کاموں سے بہتر ہے جو ہم یزید پہ لعنت کر کے کر رہے ہیں. یہ یزید کو اٹھو, حسین کے مشن پہ کھڑے ہو جاؤ. اور جس طرح حسین نے یزیدیت کو پاش پاش کیا تھا, آؤ اٹھے یزیدیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جس کا دل مانے, اور جس کا دل نہ مانے وہ میرے یہ ہاتھ دیکھے, وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے. جس کا دل نہ مانے وہ ہاتھ نیچے رکھے, اور جس کا مانے وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہے کہ قیامت تک جو بھی نبی کی آل کے مقابلے میں آئے گا ہم مسلمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے, یہ ایمان رکھنا حضور دیکھ رہے ہیں, غلط بیانی نہیں کرنی. یہ یقین رکھنا میرے مولا روزے سے دیکھ رہے ہیں, وہ کربلا والا حسین دیکھ رہا ہے. آؤ آج ایک وعدہ کریں وقت کے امام کے ساتھ, اے امام جہاں تیرے گھر کی عزت پہ بات آئی ہم جانیں قربان کر دیں گے, مگر نبی کی اہل بیت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے.
جس کا دل مانتا نا وہ بولے. میں پھر کہہ رہا ہوں باقی بندے ہاتھ نیچے کر لیں. یہ عام بات نہیں، یہ یاد رکھنا. یہ کٹے ہاتھوں والا غازی آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہوگا میں اکیلا ہی نہیں جس نے یہ ہاتھ قربان کیے تھے. دیکھو آج بھی نبی کی امت میں لوگ ہیں جو اہل بیت پر ہاتھ اپنے بازو قربان کرنے کی سمجھوتا رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. آؤ وعدہ کرو اس کٹے ہاتھے والا غازی کے ساتھ، اے غازی جس طرح تو نے نبی کے اہل بیت پہ ہاتھ قربان کیے، بازو قربان کیے، جہاں وقت آیا حضور کی اہل بیت کی عزت کے لیے ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے. بس اب آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسینی مشن پہ کھڑے ہو جاؤ، حسینیت کو فروغ دو. جہاں حسین حسین کی آواز آئے اس مرکز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ وقت ہے ڈٹ جانے کا. یزیدیت پھر سے ابھر رہی ہے، یزیدیت کا سر پھر اوپر آ رہا ہے. لیکن وعدہ کرو ہم حسینی کردار ادا کریں گے، ہم مستبدیت کو پاش پاش کر دیں گے، ہم ان مرکزوں کے ٹکڑے کر دیں گے جہاں اہل بیت نبی کے خلاف بولا جائے. دھرتی پر ایمان وہی سلامتی سے رہ سکتا ہے جس کی زندگی اور موت علی علی کا ذکر کرتے ہوئے گزر جائے.